الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ رمضان کی سیریز کا یہ تیسرا درس ہے اور آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان اور رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں۔ رمضان کا مہینہ نزدیک ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ہمارے اوپر، جس کی آمد کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے چند امور ہمیں ذہن نشین رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی اور اہم بات ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، سچی توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں نے پڑھی، فرمان باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے، اے مومنوں، ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اپنے گناہ معاف کراؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے رجوع کر لو۔ تم سب مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، توبہ استغفار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیاب ہونے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور سچی توبہ کرے۔ سورہ تحریم کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی حکم دیا ہمیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 کا ایک جز ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ توبۃ نصوح کہتے ہیں سچی توبہ، اخلاص کے ساتھ، اپنی اصلاح کے ساتھ، نیکیوں والی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور انسان نیکیوں کے اندر جو ہے نا وہ نیکیاں سمیٹنے کے اندر لگ جائے، نیک اعمال کرنے لگے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو، اپنے گناہوں کی، اپنی بدعمالیوں کی اصلاح کر لو اور نیک بن جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ وہ رب اس تمہاری توبہ کو، ان نیکیوں کو تمہاری گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی توبہ کرنے کی وجہ سے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ رب کریم و ارحم الراحمین تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، ایسے باغات کے اندر، جنتوں کے اندر ایسے محلات تمہیں عطا کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو توبہ استغفار کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ رمضان آئے گا اس کے بعد ہم توبہ کریں گے، ہم رمضان سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، رمضان سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کر لیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 222 فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ یقیناً بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے گر گراتے ہیں، روتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، اپنی اصلاح کرنے والوں سے، رجوع کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ کو پسند ہیں یہ لوگ۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے، طہارت حاصل کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ وہ توبہ کرتے، اپنی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہر دم اسے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جسے گناہ سرزد نہ ہو، گناہ سب سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا مومن کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
وہ حدیث بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اذلہ فی عوض فلات، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے، اس کے رجوع کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور کیسا خوش ہوتا ہے؟ ایک مثال دی گئی حدیث کے اندر کہ جیسے کوئی شخص مسافر ہو صحرا کے اندر، اور اس کی سواری اس کی اونٹنی کے اوپر اس کا مال و متاع ہو، اس کی زندگی کا سامان ہو، کھانا پینا ہو، وہ اس سے کھو جائے تو وہ انسان مایوس ہو جائے زندگی سے۔ ظاہر ہے اونٹنی کھو گئی، اب سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، اونٹنی جو بھی سواری تھی اس کے پاس، سفر کیسے جاری رکھے گا؟ صحرا ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، نہ پانی پاس ہے، نہ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو اچانک اسے اگر اس کی اونٹنی مل جائے، اس کی سواری، اسے اونٹ اس کا مل جائے، اور ساز و سامان کے ساتھ اس کا کھانا پینا اس کے اوپر موجود ہے، سامان بھی کم نہیں ہوا، تو اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اس کی خوشی کی کیا حالت ہوگی، کتنا زیادہ وہ خوش ہو جائے گا، گویا اس نے ایک نئی زندگی پالی، سواری مل گئی، کھانا پینا مل گیا، تو وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ تو جس طرح یہ شخص خوش ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، جو جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ، تو پھر وہ پلٹ آتا ہے۔ اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، سرکش انسان اگر پلٹ آئے، اپنے اصلاح کر لے، اللہ کے آگے جھک جائے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ مسافر جس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ کھو چکی ہو، صحرا کے سفر کے اندر وہ مایوس ہو، پھر اسے اس کی سواری اور اس کا ساز و سامان واپس مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں رمضان سے پہلے۔ یہ شیطان ہمیں جو ہے نا وہ توبہ کرنے سے باز رکھتا ہے، کہتا ہے ہاں رمضان آئے گا، رمضان میں توبہ کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ایسے کرتے کرتے پورا رمضان گزر جاتا ہے، زندگی انسان کی گزر جاتی ہے نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے۔ اور علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ توبہ کرنی ہر بندے کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، اور فوری توبہ کرنا یہ واجب ہے۔ توبہ کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور توبہ بھی کس طرح کہ فوری توبہ کرنا، فوراً توبہ کرنا ہے، توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی۔ لہٰذا میں یہ نہیں سوچنا کہ رمضان آئے گا تو پھر ہم توبہ کریں گے، بلکہ ہم رمضان سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے والوں سے اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ طہارت، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، یہ بھی انتہائی عظیم نیکی ہے۔ یہ ایک عظیم نیکی ہے طہارت کو حاصل کرنا، اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے جسمانی طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت۔ ایک طہارت جسمانی یعنی ظاہر کی طہارت، ظاہری طہارت، اور ایک باطن کی طہارت، یہ دونوں مطلوب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم دونوں طہارتوں کو حاصل کریں۔ باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ باطنی طہارت سے مراد ہے عقیدے کی پاکیزگی، کہ انسان کا عقیدہ پاکیزہ ہو، عقیدے کے اندر کوئی نجس، کوئی گندگی نہ ہو، اور یہ گندگی اور نجاست کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ انسان کے عقیدے کے اندر شرک کی نجاست نہ ہو، ریاکاری کی نجاست نہ ہو، یہ ریاکاری، یہ شرک، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے۔ مومن کا عقیدہ پاک و صاف ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، مومن کا عقیدہ توحید کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو رمضان سے پہلے انسان اس بات کی بھی فکر کرے، اپنی توحید کو مضبوط کرے، اور اس باطنی طہارت جو ہے، اس طہارت کو حاصل کرے، اور یہ جو نجاست ہے، شرک کی آلودگی، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح ظاہری طہارت کو حاصل کرے، جو غسل کے مسائل ہیں، وضو ہے، تو ظاہری طہارت بھی سے حاصل ہونی چاہیے۔ گھروں کی صفائی وغیرہ رمضان سے پہلے اپنے گھر کے معاملات کو صحیح کر لے، گھر کی صفائی وغیرہ کر لے اور طہارت حاصل کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ روایت بیان فرماتے ہیں، ان ابی مالک الحارث بن عاصم الاشری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الطہور شطر الایمان، یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر مختلف نیکیوں کا بیان ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام نیکیوں کے اوپر خوب محنتیں کریں، خوب اہتمام کے ساتھ ہم یہ نیکیاں سر انجام دیں۔ اس کے اندر جو اس حدیث کے اندر جو چند نیکیاں بیان ہوئی ہیں، ان نیکیوں کے اوپر توجہ دیں۔ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان آنے سے پہلے ابھی سے ہم نیکیوں کے اندر جو ہے نا ہم لگ جائیں، نیک اعمال کرنے لگیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الطہور شطر الایمان، کہ جو یہ طہارت ہے یہ آدھا ایمان ہے یا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے دونوں مفہوم مراد ہیں اس حدیث کے، اس جز کے، کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، طہارت آدھا ایمان ہے یا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی انسان جو اعمال سر انجام دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کو عقیدہ پاک ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ عقیدے کی پاکیزگی جو ہے، یہ جو طہارت، یہ اس کا آدھا ایمان ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیکیاں کرنے کے لیے ظاہری طہارت بھی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو صحیح مسلم کی جو شرح لکھی ہے، تو صحیح مسلم کی شرح کے اندر امام نووی کہتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد نماز ہے، اور طہارت جو ہے یعنی وضو، یہ نماز کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت، وضو جو ہے یہ نماز کا ایک حصہ ہے، سنت کے مطابق وضو کرنا یہ نماز کا ایک حصہ ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہے۔ تو یہاں دونوں باتیں مراد ہیں کہ دونوں باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، ظاہری طہارت بھی، باطنی طہارت بھی، عقیدہ بھی پاک ہو، اور انسان کا جسم، ان کا لباس، انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، تاکہ انسان نیکیاں کرے، نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے طہارت کی حالت میں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، والحمد للہ تملأ المیزان، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ میزان کو بل دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بل دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا، یہ تو آسمان و زمین، یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان کے درمیانی خلا، یہ پوری جگہ جو ہے، ساتوں آسمان کی جگہ، ساتوں زمینوں کی ان کے درمیانی خلا، یہ سب کا سب نیکیوں سے بل جاتا ہے جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا ہے۔ تو یہ فضیلت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اعمال سنت کے مطابق ہیں، اللہ کا ڈر ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو ان کی اس نیکیوں کا اتنا بدلہ ملتا ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کا میزان بھی بڑھ جاتا ہے، ترازو بھی بڑھ جاتا ہے، نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو اتنی وزنی یہ اعمال ہوں گے، اور اسی طریقے سے زمین و آسمان یہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، اجر و ثواب سے بڑھ جائیں گے۔ جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان صحیح ہے، طہارت موجود ہے، تقوی موجود ہے، اتباع سنت موجود ہے اس کے پاس۔ آگے شاہ ماجا والصلاۃ نور، کہ یہ نماز نور ہے، دنیا کے اندر بھی نور ہے، قبر کے اندر بھی نور ہے، اور حشر کے میدان میں بھی یہ نور ہے، پل صراط پہ بھی یہ نماز نور ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کے اندر اہتمام کریں، رمضان آنے سے پہلے اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں۔ والصدقۃ برہان، صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے ایمان کی۔ یعنی صدقہ وہی انسان کرے گا جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو رمضان کے اندر ہمیں صدقہ بھی کرنا ہے، لہٰذا ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ والصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ صبر روشنی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ روزے رکھ کے، تراویح کی نمازیں پڑھ کے، قیام اللیل کر کے ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں۔ تو یہ صبر رمضان کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کو حاصل کریں۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور یہ قرآن، یہ قیامت والے دن تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا، ایک حجت بن کے آئے گا، تمہیں بخشوائے گا، یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا، تمہاری شکایت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔
تم تلاوت قرآن کی عادت ابھی سے اپنا لے، ابھی سے ہم رمضان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اپنا لیں، اس کی عادت کو اختیار کر لیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمؤتقها او موبقها، ارشاد فرمایا حدیث کا آخری حصہ ہے، آخری جز ہے کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، اس کی جان بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ انسان نیکیاں کر کے اس جان کو آزاد کرا لے، یعنی جہنم سے بچ جائے، یا پھر گناہوں کے اندر ہی زندگی گزار کے اس کا وہ دن بھی گناہوں کے اندر ہی گزرے اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے۔ ہر انسان صبح کرتا ہے، اس کی جان بندھی ہوئی ہوتی ہے، گروی ہوتی ہے، تو جو انسان چاہے نیکیاں کر کے اپنی جان کو آزاد کرا لے، جہنم سے بچ جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ دن بھی اس کا گناہوں کے اندر گزرے گا، تو پھر وہ اس کی جان بچ نہیں سکے گی، وہ آزاد نہیں ہو سکے گا، اللہ کے عذاب کا ہی مستحق رہے گا۔ لہٰذا ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے نیکیاں کر کے کہ ہم کس طرح رمضان کے اندر اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا سکیں۔ تو اس روایت کے اندر جو صحیح مسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے، مختلف نیکیوں کا بیان ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیکی کی قدر کریں، ہر نیکی کو کر گزریں۔ امام ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ حدیث نقل کرتے ہیں، رواہ طبرانی و ابن ماجہ وغیرہ ان عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق۔ سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان، خیر الناس، سب سے اچھا، اللہ کو محبوب، اللہ کا مقرب، سب سے افضل انسان وہ ہے ذو القلب المخموم، جس کے پاس قلب مخموم ہے، جس کے پاس قلب مخموم ہے، واللسان صادق، اور زبان کا سچا ہے۔ وہ شخص جو زبان کا سچا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، سچا انسان اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، خیر الناس ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا انسان ہے جو سچا ہے، اور ذو القلب المخموم، مخموم قلب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ زبان کا سچا تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، یہ مخموم قلب کیا ہے؟ قیلا مل قلب المخموم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قلب مخموم کیا ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد۔ آپ نے مخموم قلب کی تعریف بیان یہ فرمائی کہ مخموم قلب انسان وہ ہے جو التقی، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکی کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، التقی، اور النقی، جو تقی بھی ہے اور نقی بھی ہے۔ نقی کسے کہتے ہیں؟ النقی وہ انسان جس کا دل دوسرے انسانوں کے لیے پاک و صاف ہے، اس کے دل کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کوئی حسد، کوئی کینہ، کبد، کوئی نفرت، کوئی رنجش، کوئی ناچاکی، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اس کا دل اپنے مسلمان بھائیوں سے صاف ہے، جس کا دل پاک و صاف ہے، وہ شخص ہے النقی، جس کا دل پاک و صاف ہے۔ الذی لا اسم فیہ، جس دل کے اندر گناہ کے جذبات نہیں ہیں، گناہوں کی محبت نہیں ہے، اس کا دل پاک و صاف ہے، وہ گناہوں سے محبت نہیں کرتا۔ ولا بغیا، وہ اللہ کا باغی سرکش نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، اللہ کا باغی اور سرکش نہیں ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ ولا حسدا، مسلمان بھائیوں سے حسد نہیں کرتا، مسلمان بھائیوں سے حسد نہیں کرتا، اس کا دل پاک و صاف ہے، نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی رنجش۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی ہمارے دل کے اندر کوئی رنجش، کوئی کینہ کبد نہ ہو۔ انسان ہے، معاملات ہوتے ہیں، معاشرت ہے، لین دین ہے، آپس کے تعلقات ہیں، 19-20 ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے خیر الناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے اچھا، سب سے افضل وہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپس کے تعلقات میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو سولو کر لیں، اس کو حل کر لیں، صلح کر لیں، معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کے، جس کی بھی غلطی ہے، کہیں ہم ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہماری غلطی، ہم معافی مانگتے ہیں، پہل کریں، معافی مانگنے میں پہل کریں، صلح کرنے میں پہل کریں، تحفے تحائف دے کے، آپس میں ملاقاتیں کر کے، ایک دوسرے کی زیارت کر کے، مل جل کے اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف کر لیں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔
یہ رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے سب کو منا لیں، جو بھی ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، جا کے گلے لگ جائیں، رنجشیں اور آپس کے جو نا وہ قدورتیں جو ہیں دلوں کی ختم کر دیں، ان کو راضی کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے صلہ رحمی کریں۔ یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کے جو رشتے ناتے ہوتے ہیں انہیں راضی کر لیں، ان کو راضی کر لیں گے وہ رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، رمضان کے اندر بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ کیلا، پھر آپ سے پوچھا گیا فمن اللہ اثر ہی، کہ اگر کوئی شخص یہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ متقی ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قالا الذی یشنع الدنیا و یحب الآخرہ، پھر ایسا شخص یہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، دنیا کی فکر نہیں کرتا، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ کیلا فمن علی اثر ہی، پھر اس کا اثر اس کی ذات کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر کیا ہوتا ہے، اسے کیا یعنی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا مؤمن فی خلق حسن، تو اسے شخص کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے، وہ پکا مومن ہو جاتا ہے، فی خلق حسن، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ایمان کے مطابق ہو جاتے ہیں، وہ اچھے اخلاق کا حامل مومن ہوتا ہے۔ اور اچھے اخلاق کا حامل جو مومن ہوتا ہے، ایسا مومن شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ افضل المؤمنین میں سے ہے، یہ افضل مومن ہے، ایسا مومن ہے جو افضل ہے، سب سے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کے اوپر توجہ دیں، اپنے معاملات کے اوپر توجہ دیں، اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ ایک اور عظیم نصیحت ہے رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ہم فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم کس طریقے سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم دنیا کے کام کاج بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو فضول ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم اسے اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ کام نہیں کریں گے، یعنی جو غیر ضروری کام ہیں ان کی فہرست بنا لیں، اور اپنے جو نا ایک اپنے اوقات کو ترتیب دے لیں، اس کا ٹائم ٹیبل مرتب کر لیں، اور اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے نیکیوں میں لگ جائیں۔ اور سب سے اہم بات، موبائل کے بے جا استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، اس کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ کسی بھی انسان کے اچھے اسلام کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اسلام اچھا ہو، اس کا ایمان اچھا ہو، اچھا مسلمان بن جائے، تو اس کے اچھے مسلمان بننے میں یہ بات بھی شامل ہے ترکہ ما لا یعنی، وہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچائے۔ لا یعنی یعنی فضولیات، ایسا کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ دین کے اندر کوئی فائدہ ہے، فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں رمضان کے استقبال کے اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے، کہ انسان سچی توبہ کرے رمضان کے آنے سے پہلے، طہارت کو حاصل کرے، اور مختلف نیکیاں کرنا شروع کر دے ابھی سے ہی، صلہ رحمی کرے، اور اپنے دل کو سب سے پاک و صاف کرے، اور اپنے وقت کی جو نا حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے معمولات کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو فضولیات سے بچائے۔ آخری بات ایک دنیاوی حوالے سے، کہ دنیاوی حوالے سے بھی جو ضروری انسان کی تیاری ہوتی ہے، جیسے رمضان کے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، رمضان کے لیے راشن وغیرہ یا کچھ اور چیزیں شاپنگ وغیرہ، اور عید کی شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جتنا جلدی کر لے اتنا بہتر ہے۔ رمضان کی شاپنگ، رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو چیزیں خریدنی ہیں، یا عید کے معاملات ہیں، بچوں کی شاپنگ وغیرہ ہے، کپڑے وغیرہ سلوانے ہیں اور چیزیں وغیرہ خریدنی ہیں، رمضان کی شاپنگ، عید کی شاپنگ، یہ ابھی سے کر لیں، جتنا جلدی کر لیں اتنا زیادہ بہتر ہے، کیوں آخری وقت میں بازاروں کے اندر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو انسان سکون سے شاپنگ کر بھی نہیں سکتا ہے، مشکل ہوتی ہے، چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، پھر انسان پچھتاتا ہے کہ فلاں چیز خرید لی، یہ مہنگی تھی، اور انسان پھر جو ہے نا بازاروں کے اندر لگا رہتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پہلے سے شاپنگ نہیں کرتے، تیاریاں نہیں کرتے، پھر رمضان کے مہینوں میں، رمضان کی راتوں میں وہ بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی محرومی ہے یہ، بہت بڑا نقصان ہے یہ، بہت بڑا خسران المبین ہے کہ انسان رمضان کی راتیں بازاروں میں گزارے، بہت بڑا عظیم نقصان ہے یہ، عظیم نقصان جس کی کوئی تلافی نہیں ہے، جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ رمضان کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے انسان کے لیے،
تو ایسے بدنصیب جن کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، انہیں ابھی سے سوچنا چاہیے، ابھی سے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور رمضان سے پہلے ابھی سے سامان وغیرہ جو خریدنا ہے ضروری وہ خرید لے، تاکہ رمضان میں انسان بالکل فارغ ہو عبادت کے لیے اور اپنے نیکیوں کے لیے، اپنے جو بھی معاملات ہیں نیکیوں کے حوالے سے ان کے لیے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں رمضان کے استقبال کے حوالے سے، رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے اس کی فکر کریں، رمضان کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ یہ بات آخری رہ گئی کہ ہماری کوششوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا نہ فرمائے، لہٰذا دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہاتھوں کو اٹھا کے مانگے کہ اللہ رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما دے، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، رمضان کی تیاری کرنے کی ابھی سے توفیق عطا فرما دے، اپنے معمولات کو بہتر کر لیں، اپنی ہم تمام چیزوں کو جو ہے نا ابھی سے اس کی اصلاح کر لیں، بہتر کر لیں، تاکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہم تیری عبادت کے لیے، نیکیوں کے لیے ہم لوگ فارغ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ اللہ توفیق عطا فرما دے ہم تیری اچھی طرح عبادت کریں، تیرا اچھا ذکر کریں اور تیری اچھی طریقے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔